ایک طبقہ ہے جو طبقہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور مر گئے، خاک ہو گئے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. لیکن قرآن بتاتا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ آج تک کوئی پاناما میں سے باہر نکل کر کے آیا ہے کہ قبر پھٹی اور انسان قبر میں سے باہر نکل کر کے آ گیا؟ آج تک کوئی نہیں آیا ہے. ہم بھی مرنے کے بعد واپس نہیں آئیں گے، ہم بھی، ہماری بھی ہڈیاں سرما بن جائیں گی، ریزہ ریزہ بن جائیں گی. آج میں عبید آیا میرے نبی کے پاس، آنے کے بعد ایک سڑی گلی ہڈی لے کر کے آیا، جس ہڈی کا سرما بن چکا تھا، وہ ہڈی لے کر کے آتا ہے اور میرے نبی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس ہڈی کو جب ہاتھ پہ رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد مسلنے لگتا ہے، میرے نبی کی طرف کو دیکھ رہا تھا اور اس ہڈی کو مسلنے لگتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، کہ تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کر سکتا ہے جو ہڈی سرما بن گئی ہے؟ اور میرے نبی کے سامنے پھونک مارتا ہے، وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. میرے نبی سے کہتا ہے اے محمد، کہ تیرا رب اس ہڈی کو زندہ کرنے پہ قادر ہے؟ اللہ فوراً جبریل کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جا جبریل اور اس کمبخت کو بتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو اس کو، جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا. آدھی مجھ سے کہتا ہے، میرے نبی سے کہتا ہے کہ اس ٹوٹی پھوٹی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جس کا سرما بن گیا ہے؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور آج ہی مجھے مثالیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ اس ٹوٹی پھوٹی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جس کا سرما بن گیا ہے؟ يحييها الذي ينشأها اول مرہ. اے محبوب بتا دو اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو بنایا تھا اور پیدا کیا تھا. اس ہڈی کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو بنایا تھا اور پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور اس کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. زمین کے اندر، زمین کے اوپر برابر ہے، انسان حیوانات برابر ہیں، آسمان کے اوپر آسمان کے نیچے برابر ہے، سمندر کے اندر سمندر کے نیچے برابر ہے. سمندر کے اندر 800 میٹر کے بعد میں سورج کی روشنی سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد میں سورج کی روشنی سفر نہیں کر سکتی. اور اس کے اندر تمام مچھلیاں ہیں جو کروڑوں اور ملین ٹریلین کے حساب سے مچھلیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک مچھلی کو زندگی بھی دے رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے، غذا بھی پہنچا رہا ہے. جس مچھلی کو سارک مچھلی بولا جاتا ہے، تقریباً اس مچھلی جب اس کی جو خوراک ہے وہ 500 کلو گوشت ایک بار میں کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مچھلی کو بھی غذا پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کسی سے غافل نہیں ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. میرے رب کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہاں یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. چلے جانا ہے، مسافر خانہ ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. میرے رب کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اللہ اکبر. کوئی نہیں بچ سکتا. تم چاہتے ہو چاہے اجالے میں گناہ کرو، اندھیرے میں گناہ کرو، چھپ کر کے گناہ کرو، ظاہری گناہ کرو، باطنی گناہ کرو، میرے رب کی نظر میں سب ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. میرا رب کھینچ کے لائے گا اور اپنے سامنے لا کے کھڑا کر لے گا. میرے رب کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا. کل من علیہا فان. ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک رب کی ذات ایسی ہے جو بقا رہنے والی ہے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا. یہ رب اعلان ہے، یہ رب کا اعلان ہے. یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے کل من علیہا فان. ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک تمہارے رب کی ذات ایسی ہے جو بقا رہنے والی ہے. دنیا ایک ایک کر کر کے ختم ہو جائے گی. یوم نسیر الجبال. ایک اجمل مصطفی کی موت ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے آج مارتا ہوں ایک ایک کو، ایک دن ماروں گا سب کو. آج مارتا ہوں ایک ایک کو، ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ. اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ. اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. خافضۃ رادفہ. کچھ اونچا کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا. زمین میں زلزلہ.
اور زمین کو اکھاڑ پچھاڑ دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اذا تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا جائے گا اور ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اذا الشمس كورت، سورج، واذا النجوم انقطرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، واذا الاشار عطلت، جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تمہارا دو سمندر. اللہ ارشاد فرماتا ہے کان صفا، میں سب کو صفا کر دوں گا، میں سب کو ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. نہ ساؤتھ پول نہ نارتھ پول، آسمان کی چادر سمیٹ لوں گا، زمین کو بنجر کر دوں گا. وَتَرَ الْأَرْضَ بَاسِرَةً، زمین ننگی ہوگی، آسمان پھٹ چکا ہوگا، زمین پہ کوئی زندہ نہیں ہوگا. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار اس وقت ہر موت کا ذائقہ چکھ چکی ہوگی. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، ایک رب کی ذات ایسی ہے جو بقا رہے گی. میں سب کچھ ختم کر دوں گا، زمین کو بنجر کر دوں گا، آسمان کی چادر سمیٹ لوں گا اور کچھ زمین پہ نہیں چھوڑوں گا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَاسِرَةً، زمین ننگی ہوگی، اس ٹائم ننگی، کچھ نہیں ہوگا، نہ ساؤتھ پول نہ نارتھ پول، کچھ باقی نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا. سب ختم ہونے کے بعد اللہ کہے گا اسرائیل علیہ السلام سے بتاؤ کون باقی، بتاؤ کون باقی. حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ، آئے چار فرشتے یہ جو تیرا عرش پکڑے ہوئے ہیں، اور چار فرشتے یہ جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل اور تیرا غلام اسرائیل باقی. اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو عرش کے فرشتے جہاں کھڑے ہوں گے عرش پکڑے ہوئے وہیں گر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل تیرا غلام باقی. اللہ کہے گا جبرائیل اور میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش، جو اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش بولنے لگے گا اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کو نہ مار، جبرائیل اور میکائیل کو نہ مار. تو اللہ کہے گا اس کو چپ ہو جاؤ. فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو موت آنا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا. جبرائیل اور اسرافیل وہیں یا میکائیل وہیں گر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑی نرم انداز سے کہیں گے اللہ اسرافیل اور اسرائیل تیرا غلام باقی. اللہ کہے گا اسرافیل کو موت آ جائے. تو اسرافیل علیہ السلام جہاں ہوں گے وہیں بیٹھے ہوئے وہیں لیٹ جائیں گے، اور جو سور سنگ کی شکل میں ہوگا وہ عرش کے پائے کے ساتھ میں جا کے لٹک جائے گا. پھر اللہ کہے گا کون باقی، کون باقی؟ اب اسرائیل علیہ السلام کی ٹانگیں کب کپانے لگیں گی، اور اس طریقے سے ٹانگیں کب کپائیں گی جس طریقے سے ایک بکری کا بچہ شیر کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہلتا ہے، اس طریقے سے کب کپانے لگے گا. اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نظروں کو جھکا کر کے اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ اوپر تو ہے، نیچے میں ہوں. کہے گا مر جا، خلق من خلق، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنی زور سے چیخ ماریں گے، اتنی زور سے چیخ ماریں گے، اگر اس وقت آسمان ہوتا تو پھٹ جاتا. وہ پہلے ہی پھٹ چکا ہے. اذا تشقق السماء، آسمان پھٹ چکا ہے، ستارے مٹ چکے ہیں، سورج غائب ہو چکا ہے، آسمان کی چادر سمیٹ لی گئی ہے اور زمین بنجر ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَاسِرَةً، زمین کو ننگا کر دیا گیا ہے، بالکل صفا کر دیا گیا ہے. زمین پہ کچھ نہیں ہے، آسمان پہ کچھ نہیں ہے، زمین کے اندر کچھ نہیں ہے، آسمان کے اوپر کچھ نہیں ہے. اب کون باقی؟ صرف اللہ باقی. اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیاتے، ہے کوئی میرے مقابلے پہ تو آؤ آؤ. من کان لی شریکن فلیاتے، ہے کوئی میرے مقابلے پہ تو آؤ آؤ. کون آئے گا؟ کوئی نہیں بچا ہے. اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ ہاں این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے تو کوئی آئے. من کان لی شریکا فلیاتے، ہے کوئی میرے مقابلے پہ؟
پھر کوئی نہیں آئے گا، آئے بھی کہاں سے، سب کو تو موت دے چکا ہے اللہ. پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ زمین کو جھٹکا دے گا، کہے گا ان الملوک، میں بادشاہ، انا القدوس السلام المومن، اور میں قدوس اور سلام المومن. پھر اللہ کہے گا میں نے دنیا کو بنایا پھر مٹایا، میں دوبارہ سے زندہ کروں گا. منہا خلقناکم، اور ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور پھر سے تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر جب تمہیں دوبارہ سے جائیں گے ہم زندہ کریں گے. اللہ کہے گا میں نے دنیا کو بنایا مٹایا، میں دوبارہ سے زندہ کروں گا. وارسلہم، اب میں دوبارہ سے زندہ کروں گا. اب اللہ دوبارہ سے زندہ کرے گا. وہ اگلا مرحلہ آ گیا. پھر اپنی اپنی قبروں سے اللہ یعنی مردوں کو نکالے گا. قبر پھٹے گی تو نیکوکار بھی قبر میں دفن ہوں گے، بدکار بھی دفن ہوں گے. تو بدکار کی جب قبر پھٹے گی تو وہ کہے گا، نکل کر کے قبر پھٹ کر کے کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ارے یہ تو وہ دن آ گیا جس کو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، ہائے ہمیں موت ہی دے دو. تو نیکوکار جو نکلیں گے، نیکوکار وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ارے بدبختو، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہی تو وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، لیکن تم اس سے غافل رہے اور تم نے بات نہ مانی، جھٹلاتے ہوئے اپنے گھر کو لوٹے. اللہ کہے گا لقد احصاهم وعدهم عدا، اور میں نے تم کو ایک گھیرے میں لیا ہوگا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرہ، تمہیں اس طریقے سے میں قبروں سے نکالوں گا تنہا تنہا جس طریقے سے میں نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے تنہا تنہا نکالا تھا. ہاں غرادن حفادن ہرلن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر اٹھائے جائیں گے. یہاں تو کفن بھی مل جاتا ہے، وہاں کفن بھی نہیں ہوگا، اور سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جب لایا جائے گا ان فلان ابن فلا، فلا بن فلا کو بلاؤ. جب ایک ایک کر کے سامنے آئے گا تو اللہ کہے گا اے میرے بندے بتا کیا لایا ہے. اور اس سے پہلے سب جب نکل کر کے جمع ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کا عرش آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے پکڑے ہوں گے. آج 4 فرشتے پکڑے ہیں، اس دن 8 پکڑے ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کا عرش آئے گا، پھر میرا اللہ آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے. یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِیَةٌ، اور اس دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جمع ہوں گے، اور کوئی ایک بھی پوشیدہ باقی نہیں رہے گا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو لایا جائے گا ان فلان ابن فلا، لاؤ فلا بن فلا کو بلاؤ. تو جس کے گناہ بڑھ جائیں گے اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو، خذوہ، پکڑو. دنیا میں جب پولیس آتی ہے تو وہ یہاں سے پکڑتی ہے، لیکن جو آخرت کی جب اللہ کی جو پولیس ہے وہ فرشتے ہیں تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو. تو وہ جب پکڑیں گے تو وہ یہاں سے نہیں پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈال کے کھینچیں گے اس طریقے سے. وہ جبڑا نکل کر کے باہر گرے گا اور کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. تو فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہ کیا تو ہم کیسے رحم کرتے ہیں. اور جو عورت گناہگار ہوگی، جو عورت گناہگار ہوگی اس سے کہا جائے گا کہ لاؤ اپنا نامہ اعمال دکھاؤ. اور وہ جب ہار جائے گی تو اس کو پھر منہ سے نہیں پکڑا جائے گا، چوٹی سے پکڑا جائے گا. اور اس کی چوٹی جب کھینچی جائے گی تو یہ پوری کھال اس کی نکل کر کے باہر آ جائے گی اور وہ عورت کہے گی رحم کرو، رحم کرو. فرشتے کہیں گے جب رحمان نے رحم نہ کیا تو ہم کہاں سے رحم کرتے ہیں. اللہ، یہ ایک دن آنے والا ہے. اور جو جیت جائے گا، جو جیت جائے گا وہ کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، میرا نامہ اعمال دیکھو، میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا. جب دنیا میں کوئی بچے جب شور کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو ایک نعرہ لگاتے ہیں، اس طریقے سے ہو ہا کرتے ہیں بچے.
لیکن قرآن نے اس نعرے کو کیا بتایا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دیکھو میں جیت گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو لوگ کہیں گے تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، تم کیوں شور کر رہے ہو؟ وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، میرا نامہ اعمال دیکھو میں جیت گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں۔ وہ کہیں گے تو کیسے جیت گیا اور تجھے کیسے جنت مل گئی؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا پائے تکمیل تک میں جب تک پہنچوں گا میرا رب حساب ضرور لے گا۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفت لکم فی ایام الخالیہ، میرے بندے کو جنتی لباس پہناؤ، جنتی ٹوپی پہناؤ، اور جنت میں میرے بندے کو عالیشان بنگلے مبارک ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے بائیں ہاتھ میں پیپر آ گیا وہ ہار جائے گا، اور وہ ہارنے کے بعد میں اس کے اللہ کہے گا وَتَخْشَعُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں۔ اللہ اکبر، سب کچھ جب حساب کتاب ہو جائے گا پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت آئے، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ، جہنم آئے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے پشت پہ پل صراط کو بچھا دیا جائے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ویسے ہی بھیج دیا جائے گا۔ اللہ سب معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ آج ہماری قوم جس طریقے سے ایک گمنام وادیوں میں کھو گئی ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اس بات کو بھول گئی ہے کہ اللہ کے یہاں بے شک دین ہی اسلام ہے، اور آج ہمارے قوم کو نماز تک یاد نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور موبائلوں نے تو زندگی خراب کر رکھی ہے، ساری رات سوشل میڈیا پہ گندگی اور گلاستے دیکھتے رہتے ہیں، اور اپنی نفس کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے یہ جب منظر دیکھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، جن نظروں سے تم نے سوشل میڈیا پہ گندگی اور گلاستے دیکھی ہوں گی، اس آنکھوں سے تم اللہ کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ہم بڑے گناہگار ہیں، شیعہ کار ہیں، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال نہ کھولنا، اگر نامہ اعمال کھل گیا تو ہمارے پاس کچھ بھی چارہ نہیں ہے بچنے کا، تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، ہمارا نامہ اعمال بھی نہ کھولنا۔ آج جس طریقے سے جو پوزیشن چل رہی ہے، آج نوجوانوں کو تو یہ ہونا چاہیے، وہ جوانوں کو دیکھو جو میدان جنگ میں بھی اور اتنے خوفیانات بیابان جنگل میں بھی اس طریقے سے جنگ کیا کرتے تھے کہ قوت و عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔